کہ پنجاب کی اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اندر 4 آرٹیکلز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک آرٹیکل یہ ہے 107 آف دی کانسٹیٹیوشن، جس کے اندر یہ ہے کہ اسمبلی کی میعاد جو ہے وہ 5 سال ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو آرٹیکل ہے وہ 112 ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ چیف منسٹر کے خلاف اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن موو نہیں ہوتا تو اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اگر وہ میجورٹی کو لوز کرتا ہے تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ تیسرا اس کے اندر جو بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے وہ ہے آرٹیکل 130 کلاس 7 آف دی کانسٹیٹیوشن، جس کے اندر اگر گورنر سمجھتا ہے اور کہ چیف منسٹر اپنی میجورٹی جو ہے وہ لوز کر چکا ہے تو وہ اس کو ووٹ آف ٹرسٹ کے لیے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے چیف منسٹر کو لکھے گا اور اس کے لیے وہ اجلاس بلائے گا اور وہ اسپیکر کو اس معاملے کے اندر لکھے گا۔ اور چوتھا اس کے اندر آرٹیکل 136 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ اسمبلی کے ممبرز اگر ان کی میجورٹی یہ سمجھتی ہے کہ چیف منسٹر اپنی میجورٹی کو لوز کر چکا ہے تو وہ 20% جو ٹوٹل ممبرشپ ہے اس کے اوپر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر سکتے ہیں۔ اب پنجاب کے اندر 2 چیزیں سائملٹینیسلی ہوئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ گورنر آف پنجاب نے اپنا جو کانسٹیٹیوشنل پاور تھی آرٹیکل 130 کلاس 7 اس کو انووک کر کے کہا ہے کہ چیف منسٹر اس کا ٹرسٹ لیں، اور دوسرا جو پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن ہے اس نے آرٹیکل 136 کو انووک کیا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کے خلاف ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرتے ہیں۔ اب دونوں کے جو کہ کانسیکوینسز مختلف ہیں لہٰذا اسی وجہ سے پرابلم آ رہی ہے۔ آرٹیکل 130 کے اندر اگر گورنر کہتا ہے تو یہ چیف منسٹر پنجاب کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شو کرے کہ اس کے ساتھ ہاؤس کی میجورٹی ساتھ ہے، اور وہ نمبر ہے 186، اور اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جایا جاتا ہے تو یہ اپوزیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس چیز کو وہ پورا کرے کہ 186 کا جو میجک نمبر ہے اس کا کانفیڈنس چیف منسٹر لوز کر چکا ہے۔ اب جو اگلی چیز امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا گورنر کے پاس یہ کانسٹیٹیوشنل پاور ہے کہ وہ چیف منسٹر کو کہے کہ ووٹ آف ٹرسٹ لے؟ بالکل کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، اور کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ کام کرے گا ڈیورنگ دی پلیئر، اور جب تک گورنر سمجھتے ہیں کہ وہ ہاؤس کی میجورٹی رکھتا ہے، لیکن کانسٹیٹیوشن اس کے اندر اسے پابند یہ کرتا ہے کہ وہ چیف اپنی پاور 1307 کی بڑی سوچ سمجھ کے اور سیٹسفائیڈ کر کے استعمال کرے گا۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ کیا اسپیکر جو ہے وہ گورنر کا جو آرڈر 1307 ہے اس کو تھرو رولنگ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر سکتا ہے یا نل اینڈ وائڈ کر سکتا ہے؟ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ اسپیکر جو ہے وہ 1307 کا جو آرڈر ہے گورنر کی طرف سے اس کو سیٹ اسائڈ کر سکے۔ ہاں اتنا چیز اس کے اندر ہے کہ گورنر اگر کوئی بھی چیز ایسی ووٹ آف ٹرسٹ کی کرے گا تو اس کو ریزنیبل ٹائم دینا چاہیے، اور اس کیس کے اندر چونکہ 2 دن کا ٹائم دیا گیا تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک چیز جو ہے وہ آگے جا کے۔ اچھا احسان، وزیر اعلیٰ کو آج اعتماد کا ووٹ لینا ہے، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اجلاس جمعے تک ملتوی کر دیا۔ رانا ثناءاللہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آج وزیر اعلیٰ نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ کیا قانون میں ایسا کوئی نقطہ ہے؟ دیکھیں، چیز یہ ہے کہ گورنر نے اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل رول یا مینڈیٹ اس کو اڈاپٹ کر کے چیف منسٹر کو کنوے کیا ہے تھرو آرڈر انڈر آرٹیکل 130 کلاس 7 آف دی کانسٹیٹیوشن، اور اسپیکر کو کہا ہے کہ آپ اس سارے پروسیس کو کنڈکٹ کریں، چونکہ ہاؤس کا کسٹوڈین جو ہے وہ اسپیکر ہوتا ہے۔ اب اسپیکر نے اس کے اوپر کل ایک رولنگ جو ہے وہ 2 پیجز کی دی ہے، اور انہوں نے اس کے اندر جو بہت ساری چیزیں لکھی ہیں اس کے اندر انہوں نے ایک یہ بھی کہا ہے کہ اجلاس جب جاری ہو تو اس دوران اجلاس بلایا نہیں جا سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ ریزنیبل ٹائم جو ہے وہ دیا نہیں گیا، چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر اسپیکر جو ہے وہ گورنر کا جو مینڈیٹ ہے اس کو سیٹ اسائڈ تھرو رولنگ کرے۔ ہاں اس کو جسٹسیبل کیا جا سکتا ہے، تو اس حد تک جو ہے یہ معاملہ الٹیمیٹ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی۔ باقی جہاں تک دوسری سٹیٹمنٹ کی بات ہے کہ کیا جو چیف منسٹر ہے ان کو سیز کیا جا سکتا ہے یا چیف منسٹر کا جو سارا فنکشنز ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے۔ اگر کوئی اسپیکر کی رولنگ سے ایگریوڈ ہے تو اس کے ایک ہی آپشن ہے کہ اس کو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کے اندر چیلنج کر کے تو اس کے اوپر کورٹ کا فیصلہ کیا جائے۔ تو احسان، کیا ایسا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے اور عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ارکان کی تعداد کا الگ الگ طریقہ کار ہے؟ ایک جگہ میجورٹی آف ممبرز لکھا ہے تو دوسری جانب ٹوٹل ممبرز لکھا ہے۔
دیکھیں دونوں جو سچویشنز ہیں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ چونکہ جب آپ ووٹ آف ٹرسٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کا اسی کی انٹرپریٹیشن آئے گی کہ آپ کا ہاؤس کی جو میجورٹی یا ہاؤس کا ایک میجک نمبر ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر جاتے ہیں تو اس وقت اپوزیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو میجورٹی ہے اس کو ثابت کرے کہ 186 کا نمبر جو ہے ان کے ساتھ ہے. لہٰذا چونکہ جب آپ ٹرسٹ کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اندر بائی الیکشن کا بھی ایک کانسیپٹ ہے تو اس کے اندر میجورٹی کا لفظ استعمال ہوا ہے. بٹ دونوں سچویشنز کے اندر اگر ووٹ آف ٹرسٹ ہے تو اس کے اندر امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ممبرز موجود ہوں اور جو ممبر موجود ہوں ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو اسمبلی کے اندر 186 کا نمبر جو ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اور دوسرا اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے تو اس کے اندر اپوزیشن کی رسپانسبلٹی ہے کہ 186 کا نمبر جو ہے اس کو پورا کرے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود سپریم کورٹ حافظ احسان احمد، آپ کا بہت شکریہ.